لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته وإترته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين والكهف الأسيم وغياث المستر المستغيثين بقية الله في الأرض أجمعين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه الفداء عجل الله فرجه الشريف. لا لعنة الله دائمة على أعدائهم أجمعين، غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم واسمتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد ما هو شفاعة ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، خداوند عالم کا یہ اعلان ہے کہ اس نے انسان کے مرنے کے بعد کائنات اس ہستی میں جب انسان آخرت کی طرف سفر کرتا ہے تو سب سے پہلی جو منزل ہے اس منزل کا نام برزخ رکھا ہے، اور اسی لیے اعلان قدرت ہو رہا ہے کہ وہ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. چونکہ یہ مجلس ایک بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی ہے، اور ہم عزاء امام حسین کے ذریعے سے اپنے مرحومین کے لیے رحمت اور خداوند عالم کی طرف سے جو ہے ثواب ان کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اور جو حقوق ہم تمام لوگوں پر مرنے کے بعد عائد ہوتے ہیں، لازم ہوتے ہیں، ان حقوق میں سب سے بڑا حق یہ ہوتا ہے کہ ہم میت کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ کریں. اور چونکہ برزخی منزل جس کو عالم مثال بھی کہا گیا ہے بڑی سخت منزل ہے، اور جیسا کہ روایات سے اور احادیث سے ائمہ معصومین علیہم السلام کی یہ بات واضح ہے اور آشکار ہے، کتنی سخت منزل ہے کہ جہاں انسان جو ہے گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وحشت میں مبتلا ہوتا ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد انسان کی قبر جو ہے، جو کہ ایک تاریک مکان ہے، جو کہ ایک وحشت زدہ، یوں کہا جائے کہ ایک ہولناک مکان ہے کہ جہاں انسان گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ڈرتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے جیسے کہ بعض روایات میں ہے کہ انسان چیختا ہے اور چلاتا ہے. اور واقعاً اگر خداوند عالم کے کرم نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی کہ جس کی بنا پر ہم ان آوازوں کو نہیں سن سکتے، ان آوازوں کو محسوس نہیں کر سکتے، اگر نہ ہم محسوس کرتے تو شاید اس دنیا میں زندہ نہ رہتے، یا پھر یہ کہ بہت زیادہ جو ہے خوف زدہ ہو جاتے. اس لیے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے کہ روایات بھی خود کہتی ہے کہ ہر انسان کی قبر جو ہے اس کو روزانہ 3 مرتبہ آواز دیتی ہے، اور باقاعدہ اس کو بلاتی ہے یہ کہہ کر کہ انا بیت الوحشہ، کہ میں وحشت کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں،
میں جو ہے ہولناکی اور تنہائی کا گھر ہوں، لہٰذا اگر تم میرے پاس آنا ہی چاہتے ہو، اور یہ بات حقیقت ہے، یوں کہا جائے کہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ایک نہ ایک دن ہر انسان کو اس منزل کو طے کرنا ہے، یعنی قبر کی منزل تک ہر انسان کو جانا ہے، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ تو جب قبر آواز دیتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، لہذا اپنے لیے کوئی مونس، کوئی مددگار، کوئی چراغ لے کر آؤ، تاکہ تمہاری قبر میں تاریکی نہ رہے، تاکہ تمہاری قبر میں تنہائی نہ رہے، تاکہ تمہاری قبر میں وحشت نہ رہے۔ اس لیے کہ روایات یہ کہتی ہے کہ انسان کے اوپر مرنے کے بعد جو منازل سب سے زیادہ سخت ہیں، اور جیسا کہ خود ایک روایت میں امام معصوم نے بھی بیان کیا کہ 3 منزلیں انسان پر بہت سخت ہیں۔ ایک، جب وہ اپنے کے پاس ملک الموت کو دیکھتا ہے، جب حالت احتضار میں، آخر اس کو عالم نزع بھی کہا گیا ہے، انسان کی روح جب قفس عنصری سے پرواز کرنے والی ہوتی ہے اور جب ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں تو بہت سخت منزل ہوتی ہے، انسان بہت گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے۔ لیکن چونکہ جیسا کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب انسان کے اوپر موت کے احوال یا آثار طاری ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو انسان کے اعضاء جسمانی پر اثر انداز ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کی سب سے پہلے زبان اس کا ساتھ چھوڑ دیتی، وہ اپنے درد کو بیان تو کرنا چاہتا ہے، اور جیسا کہ مولا امیر المومنین نے نہج بلاغہ میں خطبے میں بھی اس بات کو بیان کیا کہ جب انسان کی پیشانی پر، جبین پر موت کا پسینہ آنے لگتا ہے، انسان کی زبان جو ہے گنگ ہو جاتی ہیں، آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، انسان کا جسم اس کا ساتھ چھوڑنے لگتا ہے، انسان تڑپتا ہے، روتا ہے، بلگتا ہے اور کچھ کہنا چاہتا ہے، اس کے اعضاء، جوارے جب اس کا ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں، وہ کچھ بیان کرنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ زبان اس کا ساتھ چھوڑ چکی ہوتی ہے، لہٰذا اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز، اس کے اقارب اس کی آواز کو، اس کے درد کو نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا یہ بڑی سخت منزل ہے، جیسا کہ روایات میں پہلی منزل کہ جب انسان کے پاس حالت احتضار میں، عالم نزع میں ملک الموت آتا ہے۔ دوسری سخت منزل انسان کی کہ جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے یا قبر کی تاریکی کے حوالے کیا جاتا ہے، اور جب انسان اپنی قبر میں اٹھتا ہے، جب تمام مومنین، جب تمام رشتہ دار، عزیز، چاہنے والے اسے من و مٹی کے نیچے دفن کرنے کے بعد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو یہی انسان جب تنہائی کے عالم میں اپنی قبر میں بیدار ہوتا ہے، اعمال اور حساب دینے کے لیے جب انسان تیار ہوتا ہے تو اس وقت بہت پریشان ہوتا ہے، بہت گھبراتا ہے، اس لیے کہ ایک بوسیدہ اور تاریک مکان ہے، ایک تنہائی اور غربت کا مکان ہے کہ جہاں کوئی مونس و مددگار نہیں ہے۔ انسان بہت زیادہ وحشت زدہ ہوتا ہے، بہت زیادہ گھبراتا ہے، بہت زیادہ انسان پریشان ہوتا ہے۔ اور اس عالم احتیاج کو کہ جب انسان بہت محتاج ہوتا ہے، نہ کوئی یار ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی مونس ہے، نہ کوئی ہمدم ہے، تو اس عالم احتیاج میں انسان جب گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تب بھی وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، لیکن ہم اس کی آواز کو محسوس نہیں کر پاتے، ہم اس کی آواز کو سن نہیں پاتے۔ بعض روایات یہ کہتی ہے کہ حتیٰ کہ جانور جب اس آواز کو سنتے ہیں تو بہت چیختے ہیں اور چلاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ محسوس کرتے ہیں، اگرچہ ہم اس آواز کو محسوس نہیں کر پاتے۔ تو یہ دوسری منزل ہے کہ جب انسان قبر کی تاریکیوں میں، قبر کی تنہائیوں میں بہت پریشان ہوتا ہے، بہت انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور روتا ہے اور بلکتا ہے۔ اور تیسری منزل امام معصوم فرماتے ہیں کہ جب اسے روز قیامت خداوند عالم کے حضور میں لایا جائے گا، یہ تیسری سب سے سخت منزل ہے کہ جب انسان کو، جیسا کہ قرآن نے خود کہا ہے کہ جب انسان کو روز محشر لایا جائے گا تو ہر ایک کی کنڈیشن، ہر ایک کی کیفیت بالکل الگ ہوگی، کوئی اپنے سر کے بل آئے گا، کوئی کسی حالت میں آئے گا، کوئی کسی کیفیت کے ساتھ آئے گا، کسی کو اس کے بالوں سے کھینچ کر لایا جائے گا، یعنی مختلف انداز میں لوگ عالم محشر میں، میدان محشر میں لائے جائیں گے۔
جو جیسا جرم کا مرتکب ہوگا وہ اسی طرح سے زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک مجرم کی طرح سے خداوند عالم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ روز عدل ہوگا، روز انصاف ہوگا، اور جب تمام لوگ خاموش کھڑے ہوں گے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ سورہ نبا میں بھی اس اعلان کو سن چکے ہیں کہ جس وقت کائنات کے تمام افراد حتیٰ کہ ملائک، انبیاء، سب کے سب اس میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اور کسی کو اجازت بولنے کی نہیں ہوگی الا من اذنا، یہاں تک کہ خداوند عالم کی جس کو اجازت ہوگی وہی بول سکتا ہے۔ سب کے سب صف بصف لائے جائیں گے، میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، کسی کو اجازت نہیں ہوگی، یہاں تک کہ خداوند عالم کو حکم ہوگا کہ آج کا دن روز انصاف ہے، آج کا دن عدل کا دن ہے۔ اسی لیے ہم سورہ حمد میں خداوند عالم کو مالک یوم الدین کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور خداوند عالم کو اس روز جزا، اس روز حساب اور اس روز عدل و انصاف کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ جب خداوند عالم تمام لوگوں کے اعمال کا حساب کرے گا اور سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ ذرہ برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہے تو اس کو جزا ملے گی، اور اگر ذرہ برابر بھی کسی نے گناہ کیا ہے تو اس کی سزا ملے گی۔ اسی لیے ہمارے روایات میں بھی اور حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی اس بات کو خداوند عالم نے واضح کیا ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا کہ اگر ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کی ہے تو اس کو دیکھے گا، مثقال ذرۃ خیرا یرا، اگر ایک مثقال کے برابر، ایک ذرہ مثقال کے برابر بھی اگر اس نے کوئی نیکی کی ہے تب بھی وہ اس کو دیکھے گا، اور اگر اس نے برائی کی ہے تب بھی وہ اس کو دیکھے گا۔ تو یہ ایک تیسری سخت منزل ہے۔ تو عزیزوں یاد رکھیں کہ یہ جو منازل ہیں، یہ جو انسان پر مراحل، یہ تو جو مواقف ہیں جیسا کہ روایات میں بیان ہوئے ہیں، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی قبر سے لے کر محشر تک 1000 مواقف ہیں، اور جسے ہمارے یہاں موقف چیک پوسٹ کہہ سکتے ہیں آپ، کہ 1000 چیک پوسٹ سے انسان کو گزر کر جانا ہے، اور ہر چیک پوسٹ پر انسان کو کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی سوال ہوگا، کوئی نہ کوئی پرسش ہوگی، اور کسی نہ کسی چیز کا انسان کو حساب دینا ہوگا۔ کہیں جو ہے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، کہیں روزے کے بارے میں سوال ہوگا، کہیں حج کے بارے میں سوال ہوگا، کہیں حقوق کے بارے میں سوال ہوگا، کہیں والدین کے بارے میں سوال ہوگا، کہیں پڑوسیوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور یہاں تک کہ ایک سب سے بڑی پوسٹ کہ جس کے بارے میں قرآن نے خود اعلان کیا ہے، ان ربک لبالمرصاد، کہ تمہارا رب مرصاد پر ہوگا۔ بعض روایات کہتی ہے کہ مرصاد سے مراد ایک خاص موقف ہے کہ جہاں خداوند عالم لوگوں کو ٹھہرائے گا، اور جیسا کہ خود قرآن مجید نے اس کا اعلان بھی کیا ہے، وقفوہم انہم مسئولون، کہ ان کو ٹھہرا دیا جائے جب تمام لوگ اپنے اعمال اور اپنے تمام چیزوں کا حساب دے کر گزر جائیں گے تو ایک مرتبہ انسان کو روکا جائے گا، اور آواز قدرت آئے گی کہ ان کو روکا جائے۔ کیوں روکا جائے؟ انہم مسئولون، اس لیے کہ اب ان سے سوال کیا جانے والا ہے۔ جب روایات کو دیکھا گیا کہ آخر وہ کون سا ایسا سوال ہے، نماز کا سوال ہو چکا، روزے کا سوال ہو چکا، حج کا سوال ہو چکا، زکوٰۃ کا سوال ہو چکا، حقوق کا سوال ہو چکا، معاملات کا سوال ہو چکا، تمام سوالات ہو چکے ہیں، اب کون سا ایسا سوال ہے کہ جہاں رب نے سب کو روکا ہے اور خود پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ اب ان سے پوچھا جائے۔ تو جب روایات کی طرف مراجعہ کیا گیا تو روایات کہتی ہیں کہ اس وقت جو انسان سے سوال ہوگا، امام معصوم فرماتے ہیں کہ وہ ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس سب سے بڑی چیک پوسٹ پر، موقف پر جو انسان سے سوال کیا جائے گا وہ ہماری محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اسی لیے حتیٰ کہ اہل سنت نے بھی ان تمام روایات کو تفصیلاً جو ذکر کیا ہے کہ جہاں انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب، کہ جو سوال کیا جائے گا وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت ہے اور اہل بیت کی محبت ہے۔ تو گویا ایک انسان کی زندگی اس عالم حیات میں
اس دنیا میں جو گزر رہی ہے تو انسان غافل ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی لکھنے والا ہے، نہ کوئی سوال کرنے والا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے کہ ہمارے لیے خداوند عالم نے تمام انتظام کیے ہیں اور تمام حجتوں کو یوں کہا جائے کہ مکمل کیا. کوئی ایسی حجت نہیں ہے، کوئی ایسا یوں کہا جائے کہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے روز قیامت عذر کر سکیں. مثلا ہم دنیا میں تو کہہ دیتے کہ ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے یہ نہیں بولا، ہم نے یہ نہیں کیا، لیکن روز قیامت ایسا نہیں ہوگا. اگر انسان عذر خواہی بھی کرنے لگے گا تو چونکہ خداوند عالم نے اپنی حجتوں کو تمام کر دیا ہے، اتمام حجت کر دی ہے، لہذا اب انسان کے لیے عذر کا کوئی موقع نہیں ہوگا. اور یہاں تک کہ جب انسان خاموش رہے گا اپنے جرم پر، اپنی خطا پر، اپنے گناہوں پر، اور بعض افراد وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں کے جو ہے منکر ہوں گے کہ ہم نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تو آواز قدرت آئے گی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے جو ہے بیان صحیح نہیں دیا ہے، تم نے گفتگو صحیح نہیں کی ہے، بلکہ آج جو ہے تمہارے تمام اعضاء و جوارح گواہی دیں گے. اور انسان کے اس وقت، جیسا کہ خود قرآن مجید میں بھی موجود ہے، انسان کے اس وقت تمام اعضاء و جوارح اس کے گناہوں کی، اس کے بدعمالیوں کی، اس کی معصیت کی گواہی دیں گے. ہاتھ یہ گواہی دیں گے کہ اس نے ان ہاتھوں سے کون سے جرم انجام دیے، پیر گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گی، تمام اعضاء و جوارح انسان کی بدعمالیوں کی گواہی دیں گے. اور یہی نہیں بلکہ خداوند عالم نے، اگر ہم آج غافل ہیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں، ہم جیسے بھی کر رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، نہیں، بلکہ دیکھنے والا بھی ہے، لکھنے والا بھی ہے، اور ہمارا حساب کرنے والا بھی ہے. سب سے بڑی ذات کہ جو ہمارے اعمال کو دیکھ رہی ہے وہ اللہ اور رسول کی ذات ہے. اسی لیے قرآن مجید نے کیا کہا؟ قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، کہ تمہارا کام عمل کرنا ہے، اس لیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول تمہارے عمل پر نگاہ کیے ہوئے ہے. اور اللہ اور رسول کے بعد اگر کوئی ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے تو ہمارے اور آپ کے امام وقت ہیں کہ جو ہمارے اعمال پر نگاہ کیے ہوئے ہیں. اسی لیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسینا لذکرکم. ایسا نہیں کہ ہم تم سے غافل ہیں، ایک ایک تمہارا عمل جو ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے. تو سب سے پہلے خدا، رسول اور امام وقت ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. اب جو بھی ہم کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اچھائی کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، بدی کر رہے ہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ تمام کے تمام خدا، رسول اور امام کی نظروں میں ہیں. اور دوسرے وہ کہ جو ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اور نہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں بلکہ لکھ رہے ہیں، جیسا کہ قرآن نے ان دو حساب رکھنے والوں کو کرامن کاتبین کے نام سے یاد کیا ہے کہ جن کا نام قرآن مجید میں رقیب اور عتید کہا گیا ہے. جیسے خود خداوند عالم نے سورہ قاف میں اس بات کو آیت کے ذریعے سے واضح کیا ہے کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ کوئی لکھنے والا نہیں ہے، تمہارے اعمال کو کوئی ضبط کرنے والا نہیں ہے، تمہارے اعمال کو کوئی قلم بند کرنے والا نہیں ہے، تو ایسا نہیں، تمہاری یہ خام خیالی ہے، نہیں، بلکہ خداوند عالم نے سورہ قاف میں خود واضح طور پر فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور اس کے بعد خداوند عالم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو ہم تم سے قریب ہیں، ہم تمہارے اعمال پر نگاہ کیے ہوئے ہیں، اور یہ تمہارے دائیں اور بائیں جو رقیب اور عتید ہیں یہ تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں. جو کچھ بھی تم اگر ذرہ برابر نیکی کی ہے تب بھی لکھ رہے ہیں، اور اگر ذرہ برابر گناہ کیا ہے تب بھی لکھ رہے ہیں. لیکن عزیزوں، میں آپ کو ایک بات اور بیان کرتا چلوں، جیسے کہ روایات ہیں، یہ خداوند عالم کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ یہ دونوں لکھنے والوں میں تھوڑا فرق ہے. جو نیکی لکھتا ہے اور جو
ہماری برائیوں کو لکھتا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب نیکی ہم کوئی انجام دیتے، خاص ذرہ برابر بھی کیوں نہ ہو، تو اس میں استعجال ہوتا ہے، عجلت ہوتی ہے، لکھنے والا فوراً ہماری نیکیوں کو لکھ دیتا ہے۔ لیکن جو ہمارے برے اعمال کو، جو ہمارے گناہوں کو، جو ہماری غلطیوں اور خطاؤں کو لکھتا ہے، وہ فوراً ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو نہیں لکھتا، بلکہ وہ انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ انسان استغفار کر لے، انسان توبہ کر لے اپنے اس گناہ سے۔ یہاں تک کہ بعض روایت میں 7 گھنٹے انسان کو مہلت دی جاتی ہے، بعض روایت میں 1 دن، اور کہیں کہیں لکھا ہے کہ 7 دن تک لکھا نہیں جاتا، تاکہ انسان شاید اسے توفیق توبہ مل جائے اور وہ توبہ کر لے اور اس کے نامہ اعمال سیاہ نہ ہونے پائے۔ اور جب انسان توبہ نہیں کرتا، جب انسان جو ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں جو ہے استغفار نہیں کرتا، تو اب وہ فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں اس گناہ کو لکھ دیتا ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہیں ہمارے نامہ اعمال میں یا ہمارے برائیاں زیادہ ہیں؟ اس کا بھی قدرت نے ہمارے لیے انتظام کیا ہے۔ اسی لیے آپ نے قرآن میں اگر دیکھا ہے، قرآن اگر آپ پڑھتے ہیں تو قرآن نے 2 طرح کے گروہ کو یاد کیا ہے، ایک اصحاب یمین ہے، ایک اصحاب شمال ہے۔ اگر روز قیامت ہمارے نامہ اعمال، ہمارا صحیفہ اعمال اگر ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو سمجھ لیجئے کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہیں، ہم اصحاب یمین ہیں۔ لیکن اگر ہمارے بائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اصحاب شمال ہیں، ہمارا نام اعمال بہت سیاہ ہے۔ اور کسی کو کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، انسان خود سمجھ جائے گا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ اگر دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اسے جنت کی طرف جانا ہے، اگر بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کا انجام جہنم ہے۔ لیکن خدا کا فضل ہے، خدا کا کرم ہے کہ یہاں بھی جیسا کہ روایات میں ملتا ہے، خود نبی اکرم کی بھی حدیث موجود ہے کہ عنوان صحیفۃ المومن، لیکن جو انسان مومن ہے اس کا جو نامہ اعمال ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ حب علی ابن ابی طالب یا ولایت علی ابن ابی طالب۔ یہ خداوند عالم کے کرم اور اسے فضل ہے کہ وہاں مومن کے نامہ اعمال کا جو عنوان ہوگا وہاں بھی جو ہے ولایت علی اور ولایت اہل بیت۔ تو یہ ہم آج غافل ہیں، ہم نے جو ہے موت کو اور اس دنیا کو اور اس عالم کو کہ جسے عالم آخرت کہا جاتا ہے، جسے عالم مثال کہا جاتا ہے، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، ہم اس کو فراموش کر چکے۔ آج ہم غفلت میں ہیں، جیسا کہ خود مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الناس نیام، کہ آج لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ سوئے ہوئے سے مراد کیا ہے؟ کہ ہم غافل ہیں۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو سویا ہوا ہوتا ہے، جس کی آنکھیں بند ہوتی ہے، باقاعدہ جو ہے سوتا ہے۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے جو کھلی آنکھوں سے سوتا ہے، اور یہ کھلی آنکھوں سے سویا ہوا انسان کون ہے؟ کہ جو غافل ہے۔ یوں کہا جائے کہ وہ انسان کہ جو لاپرواہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس دنیا میں یوں ہی آئے ہیں، ہمیں یوں ہی پیدا کر دیا گیا ہے، نہ تو اسے اپنے مقصد خلقت سے کوئی غرض و مطلب ہے اور نہ اسے یہ معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ تو یوں ہی زندگی گزارتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک کھیل کود ہے، جیسے کہ قرآن نے کہا کہ وہ دنیا کو ایک کھیل تماشا سمجھتا ہے، وہ دنیا کو بازی چاہے اطفال سمجھنے لگتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم یوں ہی آئے ہیں، عیش کے لیے آئے ہیں، عشرت کے لیے آئے ہیں، گھومنے کے لیے آئے ہیں، پھرنے کے لیے آئے ہیں، جبکہ قرآن مجید نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہی تو ہمارے اور آپ کے 11ویں امام نے جناب بہلول سے کہا تھا کہ اے بہلول، ہم یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیے گئے ہیں، ہمیں یوں ہی خلق نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ہمیں خلقت چونکہ کمال خلقت ہے، لہذا ہمیں قوم عظیم اور ایک بلند مقصد کے لیے خلق کیا گیا۔ ہماری خلقت کا ایک مقصد ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہماری اس دنیا میں بھی جب جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی جاتی ہے، اگر کوئی کمپنی، اگر کوئی فیکٹری، یا اگر جو لوگ بھی جو چیز بناتے ہیں، جو صنعت ہے،
اگر وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی تو اسے لغو سمجھا جاتا ہے، بیکار سمجھا جاتا ہے، اسے توڑ دیا جاتا ہے، اسے جلا دیا جاتا ہے، اسے یوں کہا جائے کہ کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی تو اسے بیکار سمجھا جاتا ہے۔ خداوند عالم نے ہمیں نہ تو بیکار پیدا کیا ہے، نہ عبث پیدا کیا ہے، نہ یوں ہی کھیل کود کے لیے پیدا کیا، بلکہ ایک عظیم مقصد ہے جس کا مقصد بھی خداوند عالم نے خود وعدہ بیان کیا ہے، اور ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ ہم اس مقصد کو پورا کریں۔ سب سے پہلے کہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں، اور اس کے بعد ہم اس کی عبادت کریں۔ اسی لیے قرآن مجید میں واضح طور پر مقصد خلقت بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو جب ہمارا مقصد خلقت واضح ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اس کمال کو حاصل کرنا ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور جب ہم اس مقصد کو ذہن میں رکھیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے ذہن میں مقصد ہوگا تبھی ہم جو ہے کوئی عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے ذہن میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو پھر ہمارا عمل جو ہے اس میں نہ تو سلیقہ ہوگا، نہ تو کوئی قانون ہوگا، اور نہ کوئی درستگی ہوگی، بلکہ یوں ہی جو ہے ہم تمام اپنی زندگی کو بیکار کاموں میں، عبث کاموں میں، بیہودہ کاموں میں گزار دیں۔ لہذا ہمارے ذہن میں مقصد ہونا چاہیے، اور جب ہمارے ذہن میں مقصد ہے، ہم کو پتہ ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے، اگر ہم اس مقصد کو پورا نہیں کرتے تو یاد رکھیے کہ جب ہم اپنے مقصد کو پورا نہیں کریں گے تو خداوند عالم نے چونکہ جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس نے عالم آخرت بھی رکھا ہے، روز جزا اور روز سزا بھی رکھا ہے۔ اگرچہ ہمیں اس دنیا میں اختیار دیا ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، اما شاکرا و اما کفورا، جو چاہیں کریں، وہاں کسی کے ہاتھ دنیا میں بندھے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے سر پر فرشتہ مسلط ہے کہ گناہ نہ کرو ورنہ فرشتہ جو ہے ڈنڈا مارے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں آزاد کر رکھا ہے، اور جب آزاد کیا ہے، ہمیں یہ اختیار دیا ہے، اس نے ہمارے لیے جو ہے حتیٰ کہ انتظام ہدایت بھی کیا ہے۔ ہادیان برحق کے ذریعے سے، کتاب خدا کے ذریعے سے ہمارے لیے ہدایت کا بھی انتظام کیا ہے کہ ہم کہیں کفر کے راستے پر نہ چلے جائیں، شرک کے راستے پر نہ چلے جائیں، گمراہی کے راستے پر نہ چلے جائیں، باطل کی طرف نہ چلے جائیں۔ لہذا اس نے کیا کیا ہے؟ ہدایت کا بھی انتظام کیا ہے، تربیت کا بھی انتظام کیا ہے، جو ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی ہم صحیح راستے پر چل کر کمال کی منزلوں کو طے نہ کریں تو پھر خداوند عالم آواز دیتا ہے کہ دنیا میں تم چاہے جو کرو، لیکن ایک دن جو ہے وہ ہمارا ہے۔ لمن الملک اليوم، آج کا دن، روز قیامت کس کے لیے ہے؟ للہ الواحد القہار، اس عظیم ذات کے لیے ہے کہ جو کائنات کا مالک ہے، جو کائنات پر قدرت رکھتا ہے۔ اب اس کے ہاتھوں میں وہی ہے کہ ہم دنیا میں چونکہ ہمیں آزاد رکھا ہے، لیکن آزاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم بیکار کام انجام دیں، بیہودہ کام انجام دیں، عبث اور لغو انجام دیں اور اپنی زندگانی کو کھیل کود میں گزار دیں۔ آزادی سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں جب آزادی دی ہے تو ہم اس آزادی سے نیک اعمال انجام دیں، اچھے اعمال انجام دیں، تاکہ ہماری وہ دنیا کہ جسے عالم آخرت کہا جاتا ہے، وہ دنیا کہ جس کو عالم مثال کہا جاتا ہے، جس کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ ہماری اچھے سے گزرے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس یہی دو زندگانیاں ہیں کہ جو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نصیب ہوگی، ایک عالم مثال کہ جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور دوسرے عالم آخرت ہے۔ اور یہ سفر بڑے سخت سفر ہے، یہ تمام صعوبتیں جو سفر کی ہے بہت زیادہ سخت ہے۔ ان صعوبتوں کو، ان مشکلات کو، ان پریشانیوں کو ہم ذہن میں رکھیں، نظروں میں رکھیں۔ یہ خدا کا کرم ہے، یہ خداوند عالم کا شکر ہے کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی، ہمیں بتایا کہ دیکھو قبر کی منزل کیسی ہوگی، عالم برزخ کی منزل کیسی ہوگی، عالم مثال کی منزل کیسی ہوگی، عالم آخرت کی منزل کیسی ہوگی، تاکہ ہم ان منزلوں کو یاد رکھتے ہوئے اس دنیا میں اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ اسی لیے روایتوں میں کیا کہا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ کھیتی قرار دیا ہے دنیا کو آخرت کی۔
یہاں ہم جو بوئیں گے مکافات عمل یہ برحق ہے، ہم یہاں جو بوئیں گے وہاں ہمیں کاٹنا ہے۔ جیسے کہ خود ایک فارسی کا شعر ہے کہ از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو۔ ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے مکافات عمل سے، ہم جو بوئیں گے، اگر ہم نے یہاں گندم بویا ہے تو وہاں ہم گندم کاٹیں گے، اگر ہم نے یہاں جو بویا ہے تو وہاں ہم جو کاٹیں گے، اگر ہم نے نیکیاں بوئی ہے تو وہاں ہمیں نیکیاں ملے گی، اگر ہم نے گناہ بوئے ہیں تو اس کی وہاں ہمیں سزا ملے گی۔ تو خداوند عالم نے اس دنیا کو ایک کھیتی سے جو ہے تعبیر کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ہمیں جب اختیار دیا، مقصد بتا دیا، ہدایت کا انتظام کیا، تربیت کا انتظام کیا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم غافل رہیں۔ ایک بہت اہم سوال ہے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام، کہ انسان جو ہے ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ سوال یہ کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ انسان گناہ جو بہت سارے علماء نے اس کی علل اور وجوہات بیان کی ہیں، اس میں سب سے بڑی علت اور وجہ یہ ہے کہ انسان جب تمام چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے، عالم برزخ کو، عالم مثال کو، عالم قبر کو، عالم محشر کو جب انسان فراموش کر دیتا ہے، تب انسان جو ہے گناہوں پر تجری کرتا ہے، انسان گناہوں پر آمادہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں جو ہے، جیسا کہ بعض جو ہے مذاہب اور فرق کے عقائد ہیں کہ یہ دنیا جو ہے فانی ہے اور اس کے بعد کوئی اور دنیا نہیں ہے، یعنی یہیں تک دنیا محدود ہے، اس کے بعد اور کوئی دنیا نہیں ہے، جبکہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک سرائے کے مانند ہے، یہ دنیا ہمارے لیے صرف ایک آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا ہمارے لیے کھیتی ہے کہ جہاں ہمیں چند دن رہنا ہے اور اس کے بعد ہمیں سفر کو جاری رکھنا ہے۔ یوں تو ہم برسوں سے سفر کرتے آ رہے ہیں، عالم ارواح میں، عالم ما سلف میں، عالم ما سبق سے لے کر، عالم ذر سے لے کر، ہم مختلف مراحل کو طے کرتے ہوئے، مختلف عالموں کو طے کرتے ہوئے ہم اس عالم وجود میں، عالم خلق میں پہنچے ہیں، اور یہاں سے بھی ہماری مثال ایک مسافر جیسی ہے کہ جس کو سفر طے کرتے ہوئے عالم مثال، عالم برزخ سے گزرتے ہوئے عالم محشر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا، یعنی ہم ایک مسافر کی طرح سے ہیں، اور اس چند روزہ دنیا میں ہمیں اعمال اور اپنے کردار اور اپنے نیکیوں اور اچھائیوں کی طرف توجہ کرنا ہے، اس لیے کہ موت برحق ہے اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور خداوند عالم نے اس کا واضح طور پر اعلان اس طرح سے کیا ہے کہ اس میں کسی کو شک بھی نہیں۔ کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو، ہر نفس کو، ہر انسان کو، ہر کائنات کی مخلوق کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جب مزہ چکھنا ہے تو چاہے خدا کو مانتا ہو تب بھی اس کو چکھنا ہے، خدا کو نہ مانتا ہو تب بھی اس کو چکھنا ہے۔ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ انسان چاہے خدا کو مانے یا نہ مانے، قرآن کو مانے یا نہ مانے، شریعت کو مانے یا نہ مانے، لیکن جب موت آتی ہے تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو انسان کو ماننا ہی پڑتا ہے، اور سبھی کو اس دنیا سے جانا ہے، کوئی بڑا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، کبیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، کسی کو اس دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ اور کتنا خوبصورت جملہ جو ہے مرحوم میر انیس علی اللہ مقامہ نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے۔ کائنات کی سب سے عظیم ہستی، کائنات کی سب سے بلند اور بالا ہستی، افضل ترین مخلوق کائنات کی اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو ہے ذات مقدس ہے، اور اگر کائنات میں کسی کو رہنے کا حق ہے تو وہ بس آپ ہی کی ذات ہے، اگر وہ نہ رہیں تو پھر ہمارے اور آپ کی کیا بساط ہے۔ تو سب کو جانا ہے، جب جانا ہے تو پھر ہم اس تلخ حقیقت کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اعمال میں تبدیلی نہیں آتی۔ انسان کو جبکہ موت سے ڈرنا چاہیے، موت سے خوف زدہ ہونا چاہیے،
انسان کیوں خوف زدہ نہیں ہوتا؟ موت سے کیوں نہیں ڈرتا؟ یا تو وہ اس کو فنا سمجھتا ہے، یا تو عالم معاد اور عالم برزخ اور عالم مثال پر وہ عقیدہ نہیں رکھتا، لہٰذا وہ اس بے باکی کا مظاہرہ کرتا ہے، نہ تو موت سے خوف کھاتا ہے، نہ عالم مثال سے خوف کھاتا ہے، نہ عالم برزخ سے خوف کھاتا ہے، نہ عالم محشر سے خوف کھاتا ہے۔ یہ اس کی بے باکی، جو اس کی تجرّی کس بنا پر ہے کہ وہ تمام چیزوں کو یا تو نہیں پہچانتا یا نہیں جانتا، یا ان تمام چیزوں کو جاننے اور پہچاننے کے بعد اس کا منکر ہے۔ اس لیے ملحدین جو ہے، منکرین معاد جو ہیں، جن کے بارے میں آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، ان تمام کا انکار کس بنا پر ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کی صحیح سے معرفت نہیں رکھتے۔ لیکن بحمداللہ چونکہ ہم معرفت رکھتے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، ہم پہچانتے بھی ہیں اور ہم مانتے بھی ہیں، تو ان تینوں چیزوں کے باوجود اگر ہمارے اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں، اگر ہمارے کردار میں اور ہمارے روزمرہ کے امور میں اگر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر بہت زیادہ غفلت کے پردے پڑے، ہمارے ذہنوں پر، ہماری بصیرت پر، ہماری آنکھوں پر غفلت کے اتنے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ تمام چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ اسی لیے مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، الناس نیام، کب جاگیں گے، کب بیدار ہوں گے؟ اذا ماتوا، جب یہ مر جائیں گے، جب ان کے اوپر جو ہے موت کا جو ہے نشہ طاری ہوگا، اور جب عالم احتضار اور عالم جب نزع طاری ہوگا، اور جب انسان کا جسم اس کا ساتھ چھوڑنے لگے گا، اس کی زبان اس کا ساتھ چھوڑنے لگے گی، اعضاء و جوارح جب اس کا ساتھ چھوڑنے لگیں گے، یہ انسان گھبراتے ہوئے، پریشان ہوتے وقت، اس وقت انسان بیدار ہوگا۔ یعنی انسان آج غافل ہے اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے یہاں اہل بیت علیہ السلام کی جو عظیم درسگاہ ہے، اور بالخصوص اہل بیت علیہ السلام میں امام حسین علیہ السلام کی جو اقوال ہیں، جو کلمات ہیں، کہ جنہوں نے ہمیں یاد دلایا ہے کہ ہم غافل نہ رہیں، اس لیے کہ نہ تو خدا غافلین کو پسند کرتا ہے، نہ رسول غافلین کو پسند کرتے ہیں، نہ ائمہ معصومین علیہ السلام غافلین کو پسند کرتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ پسند نہیں کرتے، بلکہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے، ہمیں جگانے کے لیے، امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے، یہ کس لیے؟ ہمیں جگانے کے لیے، ہمیں بیدار کرنے کے لیے، ہمارے مردہ اور خوابیدہ نفوس کو زندہ کرنے کے لیے اور اسے بیدار کرنے کے لیے، ہمارے جو ذہنوں پر، ہماری جو آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، ان پردوں کو ہٹانے کے لیے اتنی عظیم امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ امت بیدار ہو جائے، آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگ غفلت سے نکل کر جو ہے ہوش میں آ جائیں، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ لوگوں پر جو ہے غفلت طاری ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے لوگوں کو بیدار کرنا چاہا، اور بیداری کے لیے مختلف قربانیاں دی گئیں، اور ان قربانیوں میں سب سے بڑی قربانی امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے، کہ جو اس بیداری کے لیے اور ہماری آمادگی کے لیے کہ ہم آمادہ ہوں، ہم بیدار ہوں، ہم غفلت سے نکلیں، ہم اپنے اعمال کی طرف نگاہ کریں۔ اسی لیے بار بار ہماری یاد دہانی بھی کی گئی۔ امام حسین کی پاکیزہ کلمات، مقدس کلمات ہمیں مختلف مقامات پر جو ملتے ہیں، مدینے سے مکہ تک اور مکے سے کربلا تک، اسی بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہم بیدار ہوں۔ اس لیے کہ لوگ جو غفلت میں ہیں، چاہے وہ حرام غذا کی بنا پر ہوں، حرام خون کی بنا پر ہوں، یا اور دیگر وجوہات جو غفلت کی، جیسے کہ میں نے بیان کی، گناہوں کی بنا پر غافل ہیں، اپنے بدعمالیوں کی بنا پر غافل ہیں، اس بات کو بار بار جو تکرار کی گئی، ہمیں یہ یاد دلایا گیا، اس مقصد کو، امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آپ کربلا میں آئے، آنے کے بعد یوں ہی نہیں آئے، ایسا نہیں ہے کہ چلتے چلتے آپ کربلا پہنچ گئے، نہیں، بلکہ کربلا جس کی تاریخ ما قبل خلقت آدم لکھی گئی، اگر ہم روایات کو اٹھا کر دیکھیں تو کربلا پہلے سے جو ہے ما قبل خلقت جناب آدم جو ہے کربلا کی تاریخ ہے۔ یہ اتفاقی چیز نہیں ہے، یہ حادثہ نہیں ہے، بلکہ ایک با مقصد مشن ہے،
ایک ایسا انقلاب کہ جس کے ذریعے سے مردہ نفوس کو جھنجھوڑا گیا، ایک ایسی بیداری کہ جس کے ذریعے سے جو غافل ذہنوں کو جگایا گیا۔ اور اس کو جگانے کے لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کو جگانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ پانی چھڑکا جاتا ہے، پانی کے ذریعے سے جگایا جاتا ہے۔ لیکن جب امتیں خوابیدہ ہو جاتی ہیں، جب امتیں سوتی ہیں، تو ان کو جگانے کے لیے خون سے جگایا جاتا ہے۔ اور خون بھی کوئی معمولی خون نہیں دیا گیا، بلکہ وہ خون کہ جو خدا کا خون تھا، خون خدا بہایا گیا۔ اور اس خون خدا کو اس لیے بہایا گیا تاکہ لوگوں کے نفوس بیدار ہو جائیں، تاکہ لوگوں کے ضمیر زندہ ہو جائیں۔ اور اسی لیے سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے اس مشن کو آگے بڑھایا، کربلا کے میدان میں اپنی قربانی دی، اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنے عزیز و اقارب کی قربانی دی، اپنے تمام گھر والوں کو امام حسین قربان کر چکے۔ کوئی نہ تھا یہاں تک کہ جناب علی اصغر کہ جو امام حسین کے شش ماہر تھے، آپ ان کو بھی میدان میں لے کر آئے۔ اور لانے کے بعد ایک مرتبہ جناب علی اصغر کو آسمان کی طرف بلند کیا اور آواز دی، ان کان ھذا رضاک فخذ ما ترضی، پروردگار اگر یہی تیری مرضی ہے کہ علی اصغر بھی قربان ہو جائے، اگر زندہ ضمیروں کے لیے، اگر اس انقلاب کے لیے خون علی اصغر کی بھی ضرورت ہے، تو حسین انقلاب کے لیے اس علی اصغر کے خون بہانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تمام قربانیاں حسین دے چکے، اب کون سی ایسی قربانی تھی جو حسین کے پاس بچی تھی؟ ہاں عزیزو، صرف کربلا میں عصر عاشور تک قربانیاں حسین نے نہیں دی ہے، بلکہ سب سے بڑی قربانی تو بعد کربلا امام حسین نے دی ہے۔ اگر ہم تاریخ اور اگر ارباب مقاتل کے جملوں پر اگر نگاہ کریں، اور یہاں تک کہ اگر ہم مقاتل میں دیکھیں، تو سب سے بڑی قربانی جو اہل بیت علیہم السلام نے دی ہے وہ بعد کربلا دی ہے۔ وہ کون سی قربانی ہے؟ وہ ایسی قربانی ہے کہ جس کے لیے امام سجاد برسوں تک روتے رہے، اور برسوں اس طرح سے روئے کہ یوں میں کہوں تو یہ بہت زیادہ مبالغہ نہ ہوگا کہ آپ خون کے آنسو روتے رہے، زندگی بھر روتے رہے۔ اور روتے روتے جب کوئی آپ سے پوچھتا مولا سب سے زیادہ تکلیف آپ پر کہاں گزری، سب سے زیادہ مصیبت آپ کو کہاں گزری، تو امام کہتے تھے الشام الشام۔ اللہ اکبر! آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اہل بیت کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا مقام وہ تھا کہ جب بعد عاشور تبرکات لوٹے گئے، بیویوں کی چادریں چھینی گئی، اور اس کے بعد ان بیویوں کو، حسین کے گھر والوں کو، اہل حرم کو اسیر بنا کر اللہ اکبر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام لے جایا گیا، اور شام میں تماشائیوں کے درمیان اہل حرم کو پیش کیا۔ کتنا عجیب منظر ہوگا، آپ ذرا تصور کریں کہ تمام تماشائی ہیں، اہل حرم رسن بستہ ہے، بیبیاں ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی ہے، اور ایک مظلوم اور بیمار امام ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا اور آپ کا چوتھا امام، امام سجاد ہے کہ جن کے لیے اپنے بابا کی مصیبت تو برداشت تھی، لیکن امام سجاد کو یہ گوارا نہ تھا کہ ماں بہنیں بے مخنوں چادر اس طرح سے بازاروں میں پھرائی جائے، اور ایک منادی آواز دے، اے تماشا دیکھنے والوں آؤ تماشا دیکھو، حاضی سبایا من بنات علی و رسول اللہ۔ امام سجاد کو یہ گوارا نہ تھا۔ عزیزو آپ ذرا تصور کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے، تین ہستیاں تھیں جو بعد عاشور بہت روئی ہیں، بعد کربلا بہت روئی ہیں، اور اس لیے نہیں روئی ہیں کہ انہیں تعزیانے لگے، اس لیے نہیں روئی ہیں کہ انہیں تماچے لگائے گئے، اس لیے نہیں روئی ہیں کہ انہیں پانی نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اس لیے روئی گئی ہیں کہ انہیں اس طرح سے قید و بند کی مصیبتوں کو جھیلنا پڑا کہ سروں پر چادر موجود نہیں تھی، تماشائیوں کا مجمع تھا۔ وہ تین ہستیاں، ایک ہستی امام سجاد کی تھی، دوسری ہستی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی تھی، اور تیسری ہستی امام حسین کی 6 سالہ بچی جناب سکینہ کی تھی۔
تاریخ یہ کہتی ہے آج چونکہ شب شہادت جناب سکینہ ہے، ہم امام حسین علیہ السلام کو جناب سکینہ کا پرسہ دیں گے، اس لیے کہ امام اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، اپنی سکینہ کو بہت چاہتے تھے، اسی لیے روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اتنا عزیز رکھتے تھے اپنی بچی سکینہ کو، اسی لیے کہتی ہے تاریخ کہ جب وداع آخر کے لیے امام تمام بیویوں سے رخصت ہو چکے، ایک 6 سالہ بیٹی اپنے بابا کے گھوڑے کے سموں سے لپٹ کر کہتی ہے بابا نہ جائیے، اس لیے کہ آپ کے بعد سکینہ تنہا ہو جائے گی، اب سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی۔ بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی باپ اور بیٹی میں، اسی لیے بعد کربلا جب شام غریبہ آئی تو یہ بچی اپنے بابا کو تلاش کرتے کرتے صحرائے کربلا میں گم ہو گئی۔ اب جب بیویاں تلاش کرتے ہوئے پہنچی، کیا دیکھا کہ سکینہ ایک ایسے جسم سے لپٹی ہوئی ہے کہ جس جسم پر سر نہ تھا۔ اللہ اکبر! جناب سکینہ جب لیٹی ہوئی ہے، آرام فرما رہی ہیں، بیویوں نے پوچھا سکینہ یہ کس کا جسم ہے، یہ کس کا بدن ہے، یہ کس کا لاشا ہے؟ سکینہ کہتی ہے یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ کہا سکینہ کس طرح پہچانا؟ کہا جب میں رات کی تنہائی میں اس صحرائے کربلا میں تاریکی شب میں بابا بابا کہہ کر چلا رہی تھی، اس لاشے بے سر سے آواز آئی یا بنیا الیہ الیہ۔ عزاداران امام حسین آپ اندازہ لگائیں کہ امام کتنا محبت کرتے، جناب سکینہ سے امام حسین اتنا محبت کرتے تھے، جناب سکینہ اپنے بابا سے اتنا ہی محبت کرتی تھی کہ باپ کی جدائی برداشت نہ تھی۔ لیکن عزیزو ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب یہ قافلہ شام میں پہنچا، اللہ اکبر، امام سجاد تا زندگی روتے رہے، شام کو یاد کرتے، مولا شام میں آخر ایسا کیا ہوا؟ یقیناً مولا جواب دیں گے ارے شام میں تو سب کچھ میرا لٹ چکا ہے، اس لیے کہ جب بازار شام آیا بیبیاں بے مخنو چادر تھیں، جب دربار شام آیا ارے زندہ، اللہ اکبر، جب بازار اور دربار کی منزلیں آئیں تو بیبیاں رسن بستہ تھیں، سروں پر چادریں نہ تھی، تماشائی تھے۔ لیکن ہاں ایک تیسری منزل اور آئی کہ جس کو زندان شام کہا جاتا ہے۔ سجاد تا زندگی زندان شام کو نہ بھول پائے، اس لیے کہ اسی زندان شام میں سجاد کی بہن سکینہ حسرت سے سو رہی تھی۔ اللہ اکبر! اس لیے اسی زندان میں اکثر سکینہ اپنی پھوپھی سے سوال کرتی تھی، جب سرے شام اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی تھی سوال کرتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے سرے شام کہاں جا رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی تھی سکینہ یہ اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ننھی سی بچی اپنی پھوپھی سے پوچھتی پھوپھی اماں ہم اپنے وطن مدینہ کب جائیں گے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس آخری جملے عزیزو، جب یہ ننھی بچی سوال کرتی تھی زینب و سجاد سے، جب زندان شام میں رہائی ہوئی اہل بیت کا قافلہ مدینہ جانے لگا، ارے جناب زینب امام سجاد زندان شام میں آئے کہ جہاں قبر سکینہ ہے، ارے جناب زینب قبر سکینہ سے لپٹ گئی، سکینہ رہائی مل گئی، ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ تم پوچھا کرتی تھی پھوپھی اماں ہم کب وطن جا رہے ہیں؟ سکینہ ہم وطن جا رہے ہیں، ہم مدینہ جا رہے ہیں، لیکن سکینہ اسی زندان میں تمہیں آرام کرنا ہے۔ اور امام سجاد چادر لے کر سکینہ پر پہنچے۔ سکینہ یہ وہی
تمہیں انتظار تھا، یہ سکینہ تیری چادر، ہم جا رہے ہیں، خدا حافظ سکینہ ہم انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامره الہی بحق زہرا وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا والآخرة، اللهم زدنا محبة الحسين عليه الصلاة والسلام، اللهم احشرنا مع الحسين وصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام۔ آپ حضرات سے گزارش یہ کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم حب علی ابن مخدوم علی کی روح کو ہدیہ فرمائیں۔ اہل بیت علیہ السلام۔ اللهم بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة، اللهم اجعلها قبر روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفور النيران، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين۔